اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یہ سورت انفال ہے۔ انفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت۔ دیکھیں اس صورت کے نازل ہونے کی اور اس کی کئی وجوہات جو بیان کی گئی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنا جنگی ساز و سامان تیار کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے اسلحے کو تیار کرنے کا حکم دیا ہے، پھر قیدیوں کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے وہ حکم دیا ہے، پھر کفار اگر کوئی معاہدہ وغیرہ کرتے ہیں پھر معاہدہ توڑتے ہیں تو ان پر سختی کیسے کرنی ہے۔ یعنی یہ سارا جو یہ صورت ہے، صورت انفال جو ہے، یہ جہاد کے ارد گرد گھومتی ہے۔ مسلمانوں کی جہادی تربیت کیسے کی گئی ہے، جنگ کرنی پڑے تو کیسے کرنی ہے، پھر اس کے بعد جنگی معاملات کیسے ہونے ہیں، یہ سارا کچھ کفار کے دلوں کے اندر رعب کیسے بٹھانا ہے، وہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہوا یہ کہ یہ جو پہلی آیت ہے سورۃ انفال کی کہ یہ غزوہ بدر ہوا، تو بدر کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی تو اس کے بعد یہ ساری صورت نازل ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جوانوں کو جنگ کے اندر بھیجا اور کچھ بوڑھے تھے ان کو کہا گیا کہ تم جھنڈا لے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور جوانوں کو کہا گیا کہ تم جنگ میں چلے جاؤ۔ جب جنگ فتح ہو گئی، مسلمان اکٹھے ہو گئے واپس، تو نوجوانوں کا اور بوڑھوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ نوجوانوں نے کہا کیونکہ جنگ میں ہم شریک تھے تو مال غنیمت کا جو حق ہے وہ ہمارا ہے۔ تو بوڑھوں نے کہا کہ پیچھے تمہارے ہم ہی کھڑے ہوئے تھے کہ اگر تمہیں شکست ہو جاتی پھر بھی تو تم نے ہمارے پاس ہی آنا تھا اور ہم نے تمہارا سہارا بننا تھا، تو اس لیے اگر ہم تمہارے پیچھے نہ کھڑے ہوتے تو تمہیں سہارا نہ ملتا، تو مال غنیمت کا حق بھی ہمارا ہے۔ تو جب یہ آپس میں ان کا یہ اختلاف ہوا کہ مال غنیمت کس کو ملے گا، نوجوانوں نے کہا جی کیونکہ ہم جنگی مجاہد ہیں تو ہمیں ملنا چاہیے، بوڑھوں نے کہا کہ ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہوئے تھے تو ہمارا حق بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت ہے کس کا؟ میں یسألونک عن الانفال، اے محبوب یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ کہ پھر ظاہر دونوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کون حقدار ہے مال غنیمت کا، تو اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ میں محبوب یہ جو آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ بوڑھوں کا ہے یا جوانوں کا ہے، تو آپ انہیں فرمائے کل، آپ انہیں فرما دے انفال للہ والرسول، مال غنیمت کسی کا نہیں ہے، صرف اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، بس بات ہی ختم۔ ٹھیک ہے جی، تمہیں کسی کے اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر لڑنے آئے ہو نا، تو چپ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر لڑو، شہادت مل گئی تو جنت مل جائے گی، اگر واپس جان لے کر واپس بھی لوٹے تو تمہیں غازی کا لقب مل جائے گا، پھر اجر مل جائے گا، قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ تو تمہاری جو نظر ہے وہ بجائے مال غنیمت پر ہونے کے تمہاری نظر جو ہے وہ جنت پر ہونی چاہیے، کیونکہ تمہارے لڑنے کا مقصد یہی ہے۔ تم جب لڑنے جنت کی خاطر آئے ہو، کلمۃ اللہ العلیٰ کے لیے آئے ہو، تو پھر تم مال غنیمت پر کیسے نظر رکھ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے جی، پھر حضور علیہ السلام نے کیسی حکمت عملی اپنائی، جب سب صحابہ پر واضح کر دیا گیا نا کہ بھائی مال غنیمت کا اصل مالک جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ آقا علیہ السلام جسے چاہے عطا فرما دے، جتنا چاہے عطا فرما دے۔ پھر حضور نے پھر یہ اختیار پھر استعمال فرمایا۔ ٹھیک ہے جی، حنین کا موقع پر نا جنگ حنین لگی، فتح مکہ ہوا، تو فتح مکہ کے بعد جنگ حنین پھر ہوئی، تو جنگ حنین پر جب مال غنیمت بہت زیادہ جو ہے وہ ہاتھ آیا تو پھر آقا علیہ السلام نے مکہ والوں کو مال عطا فرما دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ نئے نئے جہاد میں شامل ہوئے تھے، اور آقا علیہ السلام نے پھر اتنا مال عطا فرمایا کہ ایک ایک بندے کو 400 اونٹ بھی عطا فرما دیے، 400 اونٹ عطا فرمائے۔ مدینے والوں کو کچھ بھی نہ دیا۔ جب مدینے والوں کو کچھ نہ ملا نا، تو نوجوان تھے، ان کے کچھ نوجوانوں کے منہ سے نکل گیا کہ یار 10 سال ہو گئے ہیں ہم آقا علیہ السلام کی خدمت کر رہے ہیں، جب پورا جزیرۃ العرب پیچھے ہٹ گیا تھا تب ہم نے آقا علیہ السلام کی خدمت کی تھی، آج کیونکہ مکہ والے حضور کے رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، اب وہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جنگ میں شامل ہو، تو حضور نے سارا مال ہی ان کو عطا فرما دیا۔ جب یہ بات ہوئی نا تو یہ بات آقا علیہ السلام تک پہنچ گئی کہ مدینے والوں کے کچھ نوجوانوں نے یہ بات کی ہے، تو آقا علیہ السلام نے انصار کو مدینے والوں کو بلایا، فرمایا سارے مدینے والوں کو بلاؤ، مکہ والا کوئی بھی نہ آئے۔ جب مدینے والے اکٹھے ہو گئے نا تو حضور نے ارشاد فرمایا تم نے ایسی باتیں کی ہیں کہ میں اپنے رشتہ داروں کو سب کچھ دے رہا ہوں۔ تو وہ بابے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضور ہم نے کوئی بات نہیں کی ہے، وہ بھی لڑکوں نے یہ بات کر دی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے تو دل میں بھی یہ بات نہیں آئی ہے کبھی۔ تو
تو آقا علیہ السلام نے بہت ارشاد فرمایا، ارشاد ایک بڑا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. حضور نے ارشاد فرمایا اما ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر، فرمایا تم اس بات پر خوش نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کے جائے، وتذهبون بالنبی الی رحالکم، اور تم اللہ کا نبی اپنے ساتھ لے کے جاؤ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، فرمایا لوگ اما ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر، فرمایا مکہ والے تو اونٹ لے کے جائیں گے نا، بکریاں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے نا، یہ پیسے دنیاوی چیزیں لے کے جائیں گے. وتذهبون بالنبی الی رحالکم، فرمایا جب تم مدینے کے اندر جاؤ گے تو تم مدینے والا اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے. تو اس بات پر خوش نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو لکھ بار راضی ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے لوگ یہ بات سن لیں کہ اگر میری پوری امت ایک طرف چل رہی ہو اور مدینے والے ایک طرف چل رہے ہو تو حضور نے ارشاد فرمایا میں مدینے والوں کی طرف سے چلوں گا، پوری امت کی طرف سے نہیں چلوں گا. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر اگلی بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، دعا مانگی کہ پروردگار میرا جینا بھی مدینے والوں کے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی مدینے والوں کے ساتھ ہے. اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنا جینا مرنا تمہارے نام لکھ دیا ہے، میں جیوں گا بھی تمہارے ساتھ، مروں گا بھی تمہارے ساتھ، اور قیامت کے دن اٹھوں گا بھی تمہارے ساتھ اٹھوں گا. کیونکہ قربانی کوئی تھوڑی بات نہیں ہے. حضرت عباس نے بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی نا، جب آقا علیہ السلام کے پاس مدینے والے 80 بندے نے آ کے کلمہ پڑھا اور 80 بندوں نے کہا، انہوں نے کہا ہم حضور کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو حضرت عباس نے کہا تھا اے یثرب والو، آج تمہیں بڑا شوق چڑھا نا آقا علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کے جانے کا، پر یہ بات ذہن میں رکھ لو، آقا علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کا مطلب پورے جزیرۃ العرب کے ساتھ دشمنی کرنا ہے، پورے عرب کے ساتھ دشمنی لینے والی بات ہے. اگر اتنا پتا گردہ ہے تو ساتھ لے جاؤ، نہیں نا تو پھر قریش تو حضور کی حفاظت کر ہی رہے ہیں. تو مدینے والوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا عباس تو نے جو بات کرنی تھی وہ کر دیا ہے، اب حضور علیہ السلام کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے، ہمیں اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑا، ہم کر دیں گے لیکن حضور پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں. میں ٹھیک ہے پھر لے جاؤ. پھر ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر مدینے والوں نے پھر کر کے بھی دکھایا. دیکھے نا جی، جب آقا علیہ السلام کو ساتھ لے کے گئے، ان کی کس کے ساتھ دشمنی تھی؟ یہودی ان کے دشمن بن گئے، عرب والے ان کے دشمن بن گئے. کفار مکہ جو کل سارا آدھا کفار مکہ کا تو ننیال تھا مدینے والا، یثرب والے. مدینہ تو چلو بعد میں آقا علیہ السلام کی ذات کی وجہ سے بنا ہے، یثرب تو ننیال تھا مکہ والوں کا. لیکن پورے عرب کے ساتھ ان لوگوں نے دشمنی لی ہے. دشمنی لینے کے باوجود انہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ کوئی فرق نہیں آنے دیا ہے. پھر واقعی انہوں نے وہ وعدہ جو تھا نا جی، یا رسول اللہ ہم پر جان بھی قربان کریں گے، مال بھی قربان کریں گے، اولاد بھی قربان کریں گے، پھر انہوں نے وہ وعدہ پورا بھی کیا. اپنے جان کی باری جان بھی دیا، اولاد کی باری اولاد بھی قربان کر دی. یہی وجہ ہے کہ مدینہ مکہ بے شک افضل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مقام مدینہ کا ہے وہ مکے والوں کا نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو بہرحال آقا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا مال غنیمت کسی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مجاہد کا کام ہے صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر لڑے، پیسے کی خاطر نہیں. تمہارا کام ہے، تم جب سودا ہو گیا نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مجاہد کی جو جان ہے نا وہ جنت کے بدلے خرید لی ہے. جب سودا جنت کے ساتھ ہوا ہے تو مال غنیمت پر نظر کیوں؟ ٹھیک ہے جی. مجاہد کو تو یہ سمجھایا گیا تھا، یہ تربیت دی گئی تھی مجاہد کی کہ مجاہد جب بھی لڑتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر، جنت کی خاطر لڑتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آج اگر مجاہد صرف پیسے کی خاطر ہی کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، پاکستان فتح کر، ہمارے مجاہد صرف پاکستان فتح کرنے پر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کل 23 مارچ تھا نا، وہ جناب اللہ جہاز پٹھے سیدھے بھی اڑائے ہیں، توپیں بھی دکھائی ہیں، ٹینک بھی دکھائے ہیں، سارا کچھ دکھایا ہے، سب کچھ پٹھا سیدھا کر کے دکھا تو دیا ہے. کاش یہ پٹھا سیدھا جہاد غزہ میں جا کے اگر جہاز کر کے دکھا دیتے تو بات ہی کچھ اور ہو جاتی. ٹھیک ہے نا، یہ کرتب دکھانا تھا تو پھر غزہ میں جا کے دکھاتے نا، کم سے کم ایک جہاز تو مسجد اقصی کے اوپر اڑا کے دکھا دیتے، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ واقعی مسجد اقصی کے وارث زندہ ہے ابھی. ٹھیک ہے نا جی. مجاہد صرف اور صرف جب جو سودا کرتا ہے نا وہ جنت کا کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ جنت کا سودا کرتا ہے. مجاہد کا مال غنیمت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بعد میں پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم نے جب معزول کر دیا نا کہ خالد آج کے بعد تو سپہ سالار نہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے. خالد بن ولید پیچھے ہٹ کے بیٹھ کے فرمایا کہ عمر کو جا کے کہہ دو کہ میں سپہ سالاری کی خاطر نہیں لڑا، میں جب بھی لڑا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے لڑا. سبحان اللہ. خالد سپہ سالار ہے تب بھی جنگ کر رہا ہے، خالد عام سپاہی ہے تب بھی جنگ کر رہا ہے. یہ تربیت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کی تھی. فوج کی تربیت کرنی تھی تو یہ تربیت کرتے نا کہ بھائی تمہیں بھرتی کیا گیا ہے محض اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر، تنخواہ لینے کی خاطر نہیں، پاکستان کی خاطر نہیں ہے. پاکستان بعد میں آتا ہے، پہلے اسلام ہے.
بات سمجھے کہ یہ تو ایک ایسی سازش چلی گئی ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ آج مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا گیا ہے. کوئی پاکستانی بن گیا, ہندوستانی بن گیا, افغانستانی بن گیا, بنگلہ دیشی بن گیا, عراقی بن گئے, کویتی بن گئے, عربی بن گئے, سارے بن گئے, مسلمان نہ بن سکے. اگر مسلمان ہوتے نا تو غزہ کی یہ حالت نہ ہوتی, مسلمان ہوتے تو برما کی یہ حالت نہ ہوتی, مسلمان ہوتے تو عراق کی یہ حالت نہ ہوتی. ٹھیک ہے جی. قصور اسرائیل کا کہاں ہے یار؟ 1 کروڑ کی آبادی اسرائیل کی نہیں ہے اور مسلمان 2 ارب ہے. 2 ارب ہو کے بھی غزہ کے اندر پانی کی ایک بوتل نہ پہنچا سکے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل اے محبوب آپ ان کو فرما دیں انفال للہ والرسول, مال دنیا کا جو بھی ہے غنیمت کا وہ صرف اللہ کا ہے یا اللہ کا ہے, رسول کا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ فاتقوا اللہ, تم اللہ سے ڈرتے رہو, جنگ کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو. تمہارے دل میں رب کا ڈر ہونا چاہیے, تمہارے دل میں پیسے کا لالچ, مال غنیمت کا لالچ نہیں ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جناب بڑے بڑے لشکروں کے اندر جا کے لڑے. جب شام کو فتح کرنے لگے نا, بڑے بڑے قلعے فتح کیے. قلعے فتح کرنے کے بعد جو جہاں سے بھی مال غنیمت ملا سارا اٹھا کے جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے سامنے رکھ دیتے. حضرت ابو عبیدہ نے ایک بار خط لکھا فاروق اعظم کو, کہا جی میرے لشکر کے اندر, فوج کے اندر نا ایسے ایسے مجاہد موجود ہیں کہ ان کو ایک سوئی بھی ملی ہے نا مال غنیمت کی, انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھی ہے, وہ اٹھا کے وہ بھی میرے سامنے رکھ دی ہے. حضرت عمر یہ خط پڑھ کے رو پڑے, مدینے پاک میں بیٹھے تھے مسجد نبوی میں, رو پڑے, اس بات پر رو پڑے. مولا علی ساتھ بیٹھے, کہا عمر کیا ہوا؟ کہا یار اتنے نیک لوگ موجود ہیں, اتنے نیک لوگ ہیں. ابو عبیدہ بن جراح مجھے خط لکھ کے کہہ رہا ہے کہ جی ایک سوئی کی بھی انہوں نے کبھی ہیر پھیر نہیں کیا ہے. ڈی ایچ اے پلاٹ تو بہت دور کی بات ہے نا, سوئی کبھی ہیر پھیر کبھی نہیں کیا. تو فاروق اعظم کو مولا علی نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ ان کا کمال نہیں ہے, یہ تیرا کمال ہے. یہ ان کا کمال نہیں, یہ تیرا کمال ہے. کہا جی میرا کیسے؟ کہا تو جو امین بن کے بیٹھا ہے, امانت دار بن کے بیٹھا ہے, جب بڑا امانت دار بن کے بیٹھا ہو تو چھوٹے خود بخود امانت دار بن جاتے ہیں. بڑا آدمی کردار ہوتا ہے نا چھوٹے کے لیے, ٹھیک ہے, وہ نمونہ ہوتا ہے, وہ آئیڈیل ہوتا ہے. جب بڑا ہی بے ایمان نکلے تو چھوٹے تو پھر بھی چھوٹے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ وہ نوشیرواں ایک بادشاہ گزرا ہے پرانے دور کے اندر, عادل مشہور تھا, انصاف کے لحاظ سے نوشیرواں عادل کے نام سے مشہور ہے. وہ ایک جگہ بادشاہ تھا, شکار کرنے چلا گیا. شکار کر کے نا اس نے پیسے دے کے کہا, اپنے فوج کو کہا شکار کر لیا ہے جا کے نمک لے آؤ. یہ بڑی پرانی بات مجھے یاد ہے, یہ طالب علمی دور میں پڑھی تھی. اس نے کسی سپاہی کو کہا یہ کیا کر, نمک شمک لے آ, نمک مرچ مسالہ لے آ. جب لانے لگے نا تو ایک سپاہی نے کہا, اس نے کہا جی ساری پاکستانی ہمارا ہی ہے, جہاں سے مرضی اٹھا لاتے ہیں. کہا نا 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 نا, اگر آج تم نے پیسوں سے نہ لے کے آئے نا, کل میرے نام پہ جا کر تم پورا پاکستانی کھا جاؤ گے, پورا باغ کھا جاؤ گے تم. اور یہ بات کی نوشیرواں عادل نے کہا اگر بادشاہ خود انصاف نہیں کرتا تو اس کے نیچے والے انصاف کبھی نہیں کریں گے. اگر آرمی چیف اگر بندے کا پتر بن کے بیٹھا ہو نا تو پوری فوج جیسی بھی نکمی ہو نا ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمت عطا فرما دیتا ہے. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ یہ شہاب الدین تھے غالباً, وہ تھے یا کوئی اور سپہ سالار تھے. ان کا مقابلہ ایک فوج کے ساتھ ہوا نا, وہ فوج جو تھی وہ ہزاروں میں تھی, اور شہاب الدین جو تھا نا اس کا جو فوج ہے بہت کم تھی. وہ پہاڑ پر چڑھا اور اس نے فوج کو دیکھا, دشمن کی جو فوج ہے وہ تو ہزاروں کے اندر ہے اور میری فوج کا تو ان کے ساتھ مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس نے اپنی فوج کے خود ساتھ جو تقریر کی نا, وہ تقریر کیا تھی؟ اس نے کہا بھائی بات سن لو ساری فوج میری, ہم نے تھوڑی دیر بعد مر جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہم نے تھوڑی دیر کے بعد مر جانا ہے. سارے ہکے بکے رہ گئے, بھی بادشاہ سپہ سالار ہے, یہ ہمیں کون سی تقریر سنا رہا ہے, تھوڑی دیر بعد ہم نے مر جانا ہے. اگلے الفاظ دیکھے, ایک لفظ نے جناب پوری کایا ہی پلٹ کے رکھ دی ہے پوری فوج کی. اس نے کہا بھائی مرنا ہم نے ضرور ہے, پر ہم نے مرنا شان کے ساتھ ہے. مرنا شان کے ساتھ ہے, یعنی دلیری کے ساتھ مرنا ہے, بزدلی کے ساتھ نہیں مرنا. اتنی بات کی پوری فوج چڑھ گئی. انہوں نے کہا جناب مرنا تو ویسے ہی ہے نا, کم سے کم دلیر ہو کے تو مرے نا. جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرما دی. جو شکست سامنے نظر آ رہی تھی ایک جملے نے جناب کمال کر دیا, کہا مریں گے ضرور پر دلیری کے ساتھ مرنا ہے. اتنی بات انہوں نے کہا یار مر تو اس طرح ہی رہے نا, چلو کم سے کم دلیر ہو کے تو مرے. اور 6 لاکھ فوج ہے, مر تو تم نے بھی جانا ہے. تمہارے عہدے کون سے تمہاری قبروں کے اندر جائیں گے, تمہاری کرسی تمہاری کون سی قبروں کے اندر جانی ہے, تمہارے ٹینک تمہارے میزائل کون سا تمہارا دفاع کر لیں گے. اور ظالموں اس طرح ہی مر ہی جانا ہے نا. مجاہد کی اگر وردی پہن کے رکھی ہے تو مجاہدوں جیسی موت بھی تو مرنا. کیوں جی؟
اسلحہ جو مجاہد جیسا اٹھایا ہوا ہے تو پھر موت بھی مجاہد جیسی مانگ. علامہ نے کہا تھا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہے جس کا دل. کون کہتا ہے اسے کہ مسلمان کی موت مر. مسلمان کی موت جو نا وہ تو بڑی شان والی موت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ, تمہارا کام کیا ہے, تم اللہ سے ڈرو بس. تمہارا پیسے پر نظر نہیں ہونی چاہیے, مال غنیمت پر نظر نہیں ہونی چاہیے. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اور اپنے درمیان کوئی ایسی ویسی بات نہ آنے دو, اپنی اصلاح کر کے رکھو. کسی کے دل میں یہ بات نہ ہے کہ وہ پیسہ لے گیا اور میں رہ گیا. اختلاف ہوتا ہے نا نوجوانوں کا اور بوڑھوں کا. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, فرمایا اپنے درمیان جو ہے وہ صلح رکھو, اصلاح کرو اپنے آپ کی. تم کس کی خاطر آئے ہو, تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم محض اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر آئے ہیں, ہمارا کسی دنیاوی لالچ نہیں ہے. وَآتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, تمہارا کام ہے تم اللہ کی بھی اطاعت کرتے رہو, اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے رہو. تمہارا مال غنیمت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تمہارے دل میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم مال غنیمت کی خاطر لڑ رہے ہیں. اگر کوئی شخص محض مال غنیمت کی خاطر لڑے گا, یاد رکھے وہ مر بھی جائے تو شہید نہیں ہے. اگر کوئی شخص محض اپنے ملک کی دفاع کی خاطر مر رہا ہے تو شہید نہیں ہے, یہ یاد رکھے. کیوں؟ شہادت کے لیے, مجاہد کے لیے یہی شرط ہے, کلمۃ اللہ ہی العلیٰ. شہید محض مجاہد صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی خاطر, رضا کی خاطر لڑے, کسی اور کی خاطر. بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر نا شاید جنگ احد تھی, بدر تھی, یا کوئی ایسی جنگ تھی. صحابہ کرام لڑنے کے لیے چلے گئے. ایک شخص پیچھے جو ہے وہ کہیں گیا ہوا تھا, جب واپس مدینے پہنچانا تو اس کی مدینے والوں عورتوں نے کہا, انہوں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی ہے, تیری قوم لڑنے کے لیے گئی ہو, تو گھر بیٹھا ہوا ہے. اس نے گھوڑا لیا, تلوار لی اور نکل آیا. آ کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جنگ کرنے شروع کر دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جہنمی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ یہ جہنمی ہے. صحابہ کرام دیکھ کے حیران ہو گئے. اس کی لڑائی کو دیکھا تو اور بھی زیادہ حیران ہو گئے کہ یار اتنی دلیری اور بہادری کے ساتھ بندہ لڑ رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کے جنگ بھی کر رہا ہے, پھر بھی جہنمی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کی تاڑ رکھی, دیکھا اس کو کہ یہ کرتا کیا ہے. کہتے جب وہ زخموں سے بالکل چور چور ہو گیا نا لڑ لڑ کر, کہتے ہیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور اسے جا کے میں نے کہا یار تو نے بھی کمال کر دیا بھی, آج تو نے تو جناب کافروں کی چیخیں نکلوا دی ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ تیری بخشش فرمائے. اس نے کہا بھی بات سن سیدھی سی, نہ میں جنت کی خاطر آیا ہوں, نہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر آیا ہوں. اس نے کہا پھر؟ کہا میں تو صرف مدینے پاک میں آیا ہوا, جب کہیں گیا ہوا تھا واپس آیا ہوں تو مجھے زنانیوں نے, عورتوں نے کہا, اس نے کہا تیری قوم لڑنے کے لیے گئی ہوئی ہے تو میں بھی لڑنے کے لیے آ گیا. یعنی میرا مقصد محض مدینے والوں کے ساتھ مل کر صرف لڑنا تھا, اپنی قوم کی خاطر لڑ رہا تھا. میرا مقصد کوئی اللہ اور اللہ کے رسول نہیں تھا. اتنی بات کی تو کہتے ہیں میں واپس آیا تو اس نے اپنے تلوار کو سیدھا کر کے گاڑ کے نا اپنے آپ کو اوپر رکھ کے نا, زخموں کی تاب نہ لا سکا, اپنے آپ کو اوپر رکھ کے زور دے کے اس نے اپنے آپ کو مار دیا. یہ کہتے جب اس نے اپنے آپ خودکشی کر لی, خودکشی کرنے کے بعد ہم نے جب دیکھا کہ اس کو خودکشی کر چکا ہے تو فوراً زبان سے نکلا صادق رسول النبی الکریم, یار واقعی اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا. دیکھیں اگر صرف محض یہ نیت ہے کہ ہم ملک کا دفاع کر رہے ہیں تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتا کہ تمہیں شہید کیسے کہا جائے. اور تمہاری نیت صرف یہ ہے کہ ہم اپنی دھرتی کا دفاع کر رہے ہیں تو یاد رکھیں دھرتی کا دفاع کرنے والا صرف اپنے محض اپنے ملک کی دفاع کرنے والا شہید کیسے کہا جائے گا. ہاں دھرتی کا دفاع بھی کر, لیکن نیت ساتھ یہ رکھ کے میں مسلمانوں کا دفاع کر رہا ہوں, یہ نیت کر کے محض اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر لڑ رہا ہوں, تب تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. اگر تیری نیت کے اندر صرف محض پاکستان کا ہی دفاع ہے تو پھر یہ علماء ہی بہتر جانتے کہ تمہیں شہید کیسے کہا جا سکتا ہے, ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.